کیا ٹرمپ سچ میں اسرائیل کے خلاف ہو گیا ہے؟ اس پر آج ہم بات کریں گے۔ ٹائمز آف انڈیا کا کہنا ہے کہ جو بی بی نتن یاہو ہیں اور جو ٹرمپ ہیں ان کی میٹنگ بہت اچھی رہی، بہت پازیٹیو رہی اور سب کچھ اچھا ہے۔ یہی تقریباً کہا گیا وائٹ ہاؤس کی طرف سے، لیکن بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں انڈیا اور پاکستان دونوں سے کہ اسرائیل کی چھٹی ہو گئی ہے، ٹرمپ اب نتن یاہو کو پسند نہیں کرتا اور اسرائیل کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ نے نتن یاہو کو ریسیو بھی نہیں کیا باہر آ کر وائٹ ہاؤس سے، جیسا کہ عام طور پر ہوتا ہے، ایک روایت ہے ان کی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یا کوئی بھی جو پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا وہ باہر آ کر گیسٹ کو ریسیو کرتا ہے، تو یہ بھی نہیں ہوا۔ اور اس کے علاوہ میٹنگ کے بعد کوئی بھی جوائنٹ پریس کانفرنس نہیں کی گئی، نہ کوئی سوال لیا گیا، کسی بھی طرح کی جو میڈیا کے ساتھ انٹریکشن ہے وہ نہیں کی گئی۔ تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل کی چھٹی ہو گئی، اب ٹرمپ جو ہے وہ اسرائیل کی بات نہیں مان رہا، ٹرمپ نے اسرائیل کو یا نتن یاہو کو سائڈ پر لگا دیا ہے۔ تو اس پر آج ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کی گہرائی میں جا کر اس کا انالیسس کریں گے، کیونکہ میری رائے تھوڑی مختلف ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ ٹرمپ اسرائیل کو کبھی پیچھے نہیں کرتا، یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، چاہے وہ نتن یاہو ہے یا کل کو الیکشنز ہوں گے اسرائیل میں تو کوئی بھی پرائم منسٹر آئے گا، لیکن ٹرمپ اسرائیل کو پیچھے نہیں کرتا کبھی بھی۔ تو اس پر میری کیوں رائے مختلف ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ٹرمپ ہو یا امریکہ میں کوئی بھی پریزیڈنٹ ہو، یہ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ ہیں، ہمیشہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا، ابھی دیکھیں پچھلے دنوں میں ٹرمپ نے اعلان کیا کہ ہم سعودی عرب کو سول نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہم دے رہے ہیں، اس کا ایگریمنٹ ہو گیا ہے، اس کی اپروول ٹرمپ نے دے دی۔ لیکن ساتھ ہی بعد میں اس نے یہ کہہ دیا کہ سعودی عرب کو ہم یہ تب دیں گے نیوکلیئر ٹیکنالوجی اگر سعودی عرب ابراہم اکارڈ میں شامل ہوگا اسرائیل کے ساتھ، اگر وہ سائن کرے گا ابراہم اکارڈ، جیسا کہ یو اے ای کر چکا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں بھی ٹرمپ نے اسرائیل کو پیچھے نہیں کیا۔ ابھی جو اصل وجہ ہے دوسری، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دو وجوہات ہیں، ایک ٹرمپ کی انٹرنل ہے جو کہ امریکہ کی پولیٹکس کے بارے میں ہے، اور دوسری وجہ کہ ٹرمپ کیوں اسرائیل کو پیچھے کر رہا ہے، اس کی وجہ سنی اور شیعہ جو ایک مخالفت ہے اس کی، یہ بہت بڑی وجہ ہے۔ اس پر بھی میں بات کروں گا ابھی تھوڑی دیر میں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں ٹرمپ کے بارے میں۔ ٹرمپ کے جو بہت سارے جو ناقدین ہیں جو اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ٹرمپ نے اسرائیل کے کہنے پہ یا نتن یاہو کے کہنے پر ایران کے ساتھ یہ جنگ شروع کی۔ تو اب کیونکہ آگے مڈ ٹرم الیکشن آ رہے ہیں تو ٹرمپ اس چیز کو تھوڑا بیلنس کر رہا ہے کہ بھئی اچھا تھوڑا نہ کیا جائے کہ ہاں امریکہ اپنے فیصلے خود لے رہا ہے، ٹرمپ اپنے فیصلے خود لے رہا ہے، اس میں اسرائیل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ ابھی جیسے نتن یاہو کی طرف سے کہا گیا، ان کی حکومت کی طرف سے، کہ نتن یاہو کے پاس کچھ انٹیلیجنس ہے ایران کی نیوکلیئر جو ٹیکنالوجی ہے یا جو ان کی فیسلٹیز ہیں اس کے بارے میں، لیکن اس کے میٹنگ سے پہلے ہی ٹرمپ نے یہ کہہ دیا کہ بھی ہمیں ان کی انٹیلیجنس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم خود، ہمارے پاس خود ساری انٹیلیجنس ہے، تو ہمیں اسرائیل کی یا نتن یاہو کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ سارا جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ نتن یاہو کے خلاف بول رہا ہے اور اسرائیل کے خلاف بول رہا ہے یا کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ایک وجہ وہی جو میں نے بتا دی انٹرنل ہے، دوسری وجہ بہت بڑی وجہ اس کا تعلق شیعہ اور سنی سے ہے، اس کا تعلق ایران سے ہے۔ میرا یہ اوپینین ہے کہ ٹرمپ اس لیے یہ صرف یہ ایک دکھاوا کر رہا ہے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے، جیسے کہ ابھی ہمارے جو پاکستانی چینلز ہیں وہ بھی یہی دکھا رہے ہیں، جو انڈین چینلز ہیں وہ بھی یہی دکھا رہے ہیں کہ ٹرمپ نے اس کو لفٹ نہیں کرائی، کوئی اس نے اس کو نہ کچھ اچھے سے اس کو ڈیل نہیں کیا، اس کی چھٹی کروا دی نتن یاہو کی۔ تو میری نظر میں اصل میں ابھی ہوا یہ ہے کہ جب ایران پر حملہ کیا گیا اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، تو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو عرب ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جب عرب ممالک پر حملہ ہو رہا تھا تو عرب ممالک آگے سے ایران کو جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ایک ڈر تھا کہ کہیں فساد نہ شروع ہو جائیں، بہت سارے جیسے مسلم ممالک ہیں تو وہاں پر جو شیعہ سنی ہیں ان کا فساد نہ شروع ہو جائے۔
اس وجہ سے، کیونکہ ایران کے پاس یہ ایک بہت سٹرونگ بات ہوگی کہ یہ دیکھو یہ تو عرب ممالک ہیں، یہ مسلم ممالک خود کو کہتے ہیں، اور دیکھو اسرائیل کے ساتھ مل کر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ پھر ایران کہے گا کہ دیکھو میں اکیلا ملک ہوں جو اسرائیل کے خلاف ہے، جو اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، اور باقی یہ دیکھو یہ سنی جو ممالک ہیں یہ اسرائیل کے ساتھ مل کر میرے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو اس تاثر کو ختم کرنے کے لیے ابھی ہو یہ رہا ہے کہ ٹرمپ اسرائیل کو دور کر رہا ہے۔ یہ میرا اوپینین ہے، میں پھر سے کہہ دیتا ہوں کہ یہ میری پرسنل رائے ہے، میں اس کو اس طرح سے انالائز کرتا ہوں اس چیز کو کہ اصل میں وہ اسرائیل کو سائڈ پہ کر رہے ہیں تاکہ اسرائیل کا اس میں کوئی عمل دخل ہی نہ ہو، کیونکہ آخر کار یہ عرب ممالک کی جنگ ہے، عرب ممالک کو ہی آگے سے جواب دینا پڑے گا، ورنہ ایران تو ان پر چر دھوڑے گا نا۔ تو اس لیے عرب ممالک کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ اسرائیل سائڈ پہ ہو، تو تب وہ ایران کے ساتھ لڑیں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ابھی ایسا ہو بھی رہا ہے، اسرائیل جنگ میں نہیں ہے لیکن سعودی عرب حوثیوں پر حملہ کر رہا ہے، سعودی عرب نے عراق کی جو ایرانی ملیشیا ہے وہاں پر بھی حملہ کیا، اور اب اگر سعودی عرب پر اٹیک ہوگا اگر ایران کی طرف سے تو پھر سعودی عرب بھی ڈائریکٹ جواب دے گا، یا پاکستان بھی ساتھ میں اس کے ملے گا۔ چاہے آپ کہیں کہ عرب ممالک کے پاس اتنی ملٹری کی طاقت نہیں ہے، لیکن نہیں ہے، ان کے پاس ایئر فورس ہے، سعودی عرب کے پاس F-35 ہیں، ان کے پاس ملٹری ہے، ایئر فورس بھی ہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا پاکستان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ ہے۔ تو جب اسرائیل اس میں نہیں ہوگا تو پھر ایران یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ دیکھو یہ یہودیوں کے ساتھ مل کر، اسرائیل کے ساتھ مل کر میرے ساتھ لڑ رہے ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ یا ٹرمپ اسرائیل کو بھول گیا ہے، اس کو سائیڈ پر لگا دیا ہے؟ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کریں، اور ساتھ میں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔